جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 65 پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلے سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے، اور اس کا عنوان ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی آتا ہے. پس اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور فراغت پر انگلیوں کو بھی چاٹ لے کہ کیا معلوم کہ کھانے کے کس جز میں برکت ہے. ابو الشیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دسترخوان یا برتن سے گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑوں کو کھائے گا وہ تنگ دستی سے محفوظ رہے گا. اسی طرح خطرناک امراض مثلاً برس، جزام وغیرہ سے محفوظ رہے گا. اس کی اولاد چالاک ہوگی اور پاگل پن سے محفوظ رہے گا. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسا شخص وسعت رزق سے نوازا جائے گا، اس کی اولاد میں عافیت رہے گی، بیماریوں سے محفوظ رہے گی. نیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ کھانے کے ریزوں کو چننا جنت کی حوروں کا مہر ہے. حضرت عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مغفرت فرما دیں گے. اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط. تاریخ اسلام میں احد کا دن مسلمانوں کے لیے بھرپور آزمائش کا دن تھا. جنگ کا پانسا پلٹ گیا، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. گھاٹی پر موجود 50 میں سے 40 ماہر تیر انداز نے باقی صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا. مشرکین کے دستے نے موقع پاتے ہی پشت سے حملہ کر دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک سے ملتی تھی. جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. اس خبر سے مسلمانوں میں مزید اضطراب پیدا ہو گیا. جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہیں تو اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر سے جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے اور فرماتے کہ ارمی سعد فدا کا ابی و امی. ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کی بینائی واپس کر دیں، جواب میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنی بینائی سے اللہ کی قضا اور رضا زیادہ محبوب ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے پوچھا، اے اللہ تیری رضا کس میں ہے؟ فرمایا، میری رضا میری قضا میں ہے، یعنی جو میری قضا یعنی فیصلے پر ناراض ہوگا میں اس بندے سے ناراض ہو جاؤں گا. اب ہم دیکھیں
کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں یا شکوہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوہ طور پر جاؤں گا اور اللہ رب العزت سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو عرض کیا، اے پروردگار، آپ کے بندے مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اگر میرے بندے اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہیں تو میں اپنے بندوں سے خوش ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو میں بھی اپنے بندوں سے ناراض ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یہ دعا ہمیں صبح اور شام پڑھنی چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس راز کو پا لیا تھا اور اللہ کی ہر تقسیم پر راضی رہے، اسی لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج ان کے سروں پر سج گیا۔ اللہم اجعلنا منہم ومن عبادک الصالحین اجمعین۔ غزوہ احد کی یاد قرآن مجید میں ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ غزوہ احد کی شان غزوہ بدر سے کسی طرح کم نہ تھی، اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے غزوہ بدر کے واقعات کو قرآن کریم کی زینت بنایا، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی نے غزوہ احد کے ہر واقعے کو اپنے کلام کے نظم میں پرو دیا تاکہ رہتی دنیا تک یہ واقعات تلاوت کیے جاتے رہیں اور ان عظیم الشان واقعات کی یاد تازہ رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قتال سے پہلے اپنے گھر سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت کا بھی ذکر رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ واللہ سمیع علیم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121، اور اس کا ترجمہ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے کہ مومنین کو کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے مناسب جگہ پر جما دیں، اور اللہ تعالیٰ یہ تمام حال دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کہ اس کے ہر قدم کو محفوظ فرمایا۔ جب عبداللہ بن ابی کی منافقت ظاہر ہوئی اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت واپس ہو گیا، اور یہ صورتحال دیکھ کر مسلمانوں کے 2 قبیلوں نے ہمت ہار دی، اس گھڑی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورہ آل عمران آیت نمبر 122، اور اس کا ترجمہ ہے، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار جائیں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ نے اس وقت ان کو تسلی کا پیغام دیا اور ان کا حوصلہ بلند فرمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ ترجمہ اس کا ہے، میرے محبوب کے ساتھیوں، یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تمہاری غزوہ بدر میں مدد فرمائی تھی جبکہ تم محض بے سر و سامان تھے، تمہارا لشکر کفار کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھا اور نہ ہتھیار تھے نہ سواریاں تھیں، اسی لیے اے میرے حبیب کے پیارو، یہ مدد کا ملنا تقوی کی بدولت تھا، تو اب بھی اللہ سے ڈرو اور اس کی نعمتوں پر شکر گزار رہو، شکر ہی کا بدلہ مزید فتح اور نصرت ہے۔ اسی تسلی کے مضمون اور ان اللہ معانا کے استحضار کے ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کی طرف چل نکلے، اور بدر کی طرح اس بار بھی پے در پے کفار کے لاشیں گرتے جاتے تھے۔
پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مسلمانوں کے تیر انداز دستے نے غلط فہمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پامال کیا اور ان کی اسی لغزش کی بنا پر جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور فتح جزوی شکست میں تبدیل ہو گئی، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے معزز اور جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اس موقع پر مجاہدین زخموں سے چور تھے اور انہیں اپنی غلطی کا بھی شدید دکھ تھا، اور اس کی وجہ سے ہونے والے عظیم نقصان کا رنج و غم اور صدمہ بھی بہت تھا۔ ایسے میں رب کائنات کو گوارا نہ ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کمزور پڑ جائیں، اور اقوام عالم کی امانت کا جو فریضہ ان کے ذمے ہے اس میں کسی بھی قسم کا ضعف پیدا ہو۔ اس صورتحال سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ اس کا ترجمہ ہے، نہ سست پڑو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان پر جمے رہے، ثابت قدم رہے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 140۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر تم کو صدمہ پہنچا ہے، زخم پہنچا ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہارے مقابل جو کفار ہیں ان کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچ چکا ہے جو وہ بدر میں اٹھا چکے ہیں، اور ہمارا یہ معمول ہے کہ ان ایام یعنی غالب و مغلوب ہونے کے زمانے کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ تم میں سے بعض کو شہادت سے سرفراز کرنا تھا، ورنہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ بس تمہارے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ نے کیوں ان کو غالب کر دیا۔ مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ اخلاص والے مومن کو ظاہر کرنا اور شہادت سے سرفراز کرنا مقصود تھا کہ مصیبت کے وقت کون ثابت قدم رہتا ہے۔ اسی لیے ساتھ یہ بھی فرمایا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 141۔ اور ایک چوتھی حکمت یہ ہے کہ اہل ایمان کو گناہوں کے میل کچیل سے صاف کر دے، کیونکہ مصیبت سے ہی اخلاق و اعمال کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے، آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔ در دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی